ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کون ہے جو اس نام کے بارے میں نہیں جانتا؟ ایک ایسی شخصیت اور نام جس کو سنتے ہی دل میں عقیدت، محبت اور عزت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے علامہ صاحب کو پڑھا اور سمجھا، اس کا تو ان کے ساتھ عقیدت اور احترام کا رشتہ قائم ہو جانا ایک قدرتی، فطری اور یقینی امر۔ لیکن جو شخص پڑھ نہیں سکتا یا جس نے علامہ صاحب کو نہیں پڑھا، وہ بھی اپنے دل میں ویسے ہی جذبات اور محبت محسوس کرتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں علامہ صاحب کا حد درجہ اخلاص اور ملت اسلام کے بارے میں ان کے دل میں پایا جانے والا بے پناہ درد ہے۔ اور اسی کی بدولت اللہ نے بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نیک جذبات پیدا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو اس لحاظ سے ذرا منفرد ہے کہ اس میں آپ کو علامہ صاحب کے بارے میں 6 ایسی دلچسپ باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ عام طور پر ہر کوئی نہیں جانتا ہے۔ مثلا کیا آپ کو پتا ہے کہ علامہ صاحب کی داہنی آنکھ 2 سال کی عمر میں ہی ضائع ہو گئی تھی، اور علامہ صاحب کی ماں اپنے میاں یعنی ان کے والد کی کمائی سے علامہ صاحب کو دودھ کیوں نہیں پلاتی تھی، اور زندگی کے آخری 4 سال میں ان کی آواز بیٹھ گئی تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ کہ علامہ صاحب نے 4 شادیاں کی تھیں لیکن ان کی بیویاں 3 تھیں۔ علامہ صاحب کو جب انگریز سرکار کی طرف سے اعزازی طور پر سر کا خطاب پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ اعزاز قبول کرنے سے پہلے کون سی عجیب شرط رکھی تھی، جس کو انگریز سرکار نے اپنی گورنمنٹ پالیسی نہ ہونے کے باوجود بھی قبول کیا تھا۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کی قبر لاہور میں ہے، بلکہ اکثر نے دیکھی بھی ہوگی۔ اب اگر میں کہوں کہ ان کی قبر ترکی میں بھی ہے تو کیا آپ یقین کریں؟ تو صبر کریں، ان ساری باتوں کا ذرا تفصیل کے ساتھ جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مستند ذرائع سے حاصل شدہ دینی اور دنیاوی معلومات پر مبنی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ علامہ صاحب کی داہنی آنکھ 2 سال کی عمر میں ضائع ہو گئی تھی، جس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی وبا پیدا ہو گئی تھی، جس کے تدارک کے لیے آپ کی والدہ نے آنکھ کے قریب جونکیں لگوائیں تھیں، جس کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھ خشک ہو گئی۔ جب ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو اس نے بتایا کہ ان کی آنکھ اب قابل علاج نہیں رہی، لیکن علامہ صاحب خود کہتے تھے کہ میں نے اس آنکھ کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں کی، ایک آنکھ سے دن کو تارے بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب اگرچہ میں پڑھتا نہیں ہوں مگر پڑھنے کی بجائے سوچتا ہوں، جس میں وہی لطف ہے جو پڑھنے میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب سے بصارت گئی ہے میرا حافظہ بہتر ہو گیا۔ علامہ صاحب کے والد کسی ایسے منشی کے پاس ملازمت کرتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ آدمی رشوت لیتا ہے، اگرچہ ان کی اپنی تنخواہ اس طرح کے کسی بھی شعبے سے پاک تھی، لیکن پھر بھی آپ کی والدہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے میاں کی کمائی سے اپنے بیٹے کی پرورش کرے، لہٰذا انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک بکری خریدی تھی اور اپنا دودھ پلانے کی بجائے اس بکری کا دودھ پلا کر اپنے بیٹے کو پالتی تھی۔ علامہ صاحب کی نجی زندگی میں بے شمار تلخیاں تھیں، لیکن وہ تلخیاں کبھی بھی ان کو ان کے عظیم مقصد سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ زندگی کے آخری 3-4 سال میں آپ کی آواز بالکل بیٹھ گئی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ نے انہی ایام میں اپنی شہرۂ آفاق کتاب ارمغان حجاز بھی لکھی، جس میں ابلیس کی مجلس شورا نظم ہے، جو فکر اقبال کا نچوڑ اور امت مسلمہ کی حیثیت اور حقیقت کی بہترین عکاس ہے۔ انہی دنوں میں آپ جب حسب معمول تلاوت کرتے تھے تو بغیر آواز کے کرتے تھے اور روتے تھے، کیونکہ سابقہ زندگی میں اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ 4 شادیاں اور 3 بیویاں، ہے نا عجیب بات؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے۔ آپ کی دوسری بیگم جس کا نام تھا سردار بیگم، ان سے آپ کی شادی ہوئی، لیکن رخصتی سے پہلے ہی شکوک و شبہات پیدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے رخصتی کا معاملہ التوا میں پڑ گیا اور آپ کی کسی اور جگہ پر تیسری شادی ہو گئی۔ کافی عرصہ بعد جب ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہوا تو علامہ صاحب نے سردار بیگم سے یعنی اپنی دوسری بیوی سے دوبارہ نکاح کیا، جو آپ کی زندگی کا چوتھا نکاح تھا۔ اس طرح سردار بیگم آپ کی دوسری اور چوتھی بیوی۔ اور جب علامہ صاحب کو انگریز سرکار نے سر کا خطاب دینا چاہا تو علامہ صاحب نے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ مجھے یہ اعزاز دینے سے پہلے میرے استاد
मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया, जिस पर अंग्रेज सरकार ने कहा कि कोई भी एजाज किसी को किसी अचीवमेंट की बुनियाद पर दिया जाता है, तो मौलवी साहब की कोई अचीवमेंट या तसनीफ बताएं जिस पर उनको ये एजाज दिया जाए। तो अल्लामा साहब ने खूबसूरत जवाब दिया कि उनकी तसनीफ मैं खुद हूँ। अगर आप मुझे किसी काबिल समझते हैं तो मुझे बनाने वाला इंसान इस एजाज का बदरजा ओला हकदार है। आपका यह मौक़िफ़ सुनकर अंग्रेज सरकार ने मौलवी मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का खिताब दे दिया। अल्लामा साहब ने अपनी नज़म इल्तिजाए मुसाफिर में भी अपने उस्ताद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। और सबसे आखिरी बात कि अल्लामा साहब की कब्र तुर्की में है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। तुर्की के शहर कौनिया में अल्लामा साहब की अलामती कब्र बनाई गई, जो मौलाना रूम के मज़ार के अहाते में है। अल्लामा साहब को ये एजाज़ मौलाना रूमी से बेपनाह अक़ीदत की बुनियाद पर दिया गया। चूँकि अल्लामा साहब मौलाना रूम को अपना रूहानी मुर्शद मानते थे, इसलिए अहले तुर्की ने इस निस्बत को क़यामत तक अलामती तौर पर जिंदा रखने के लिए मौलाना रूम के साथ ही इनकी कब्र भी बनवा दी। अब मौलाना रूम की कब्र पर हाजिरी देने वाला हर शख्स अल्लामा इकबाल, जो इकबाल लाहौरी के नाम से मुस्लिम दुनिया में मशहूर हैं, इनकी कब्र पर भी हाजिरी देकर फातिहा ख़वानी करता है और इनके दराजात की बुलंदी की दुआ करता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल।